عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ سر سید کا لکھا ہوا انشائیہ خوش آمد۔ سر سید احمد خان اپنے اس انشائیہ خوش آمد میں کہتے ہیں کہ دل کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں خوش آمد یا جھوٹی تعریفیں ہمیں سب سے زیادہ دل کو بھاتی ہیں۔ دوسری طرف ان میں خوش آمد یا جھوٹی طرح دل کو دوسری قسم کی بیماریوں میں دل ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ ایسی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر یا حکیم کرتے ہیں، لیکن خوش آمد جیسی بیماری انسان اپنے خیالات سے پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر جب خوش آمد کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وبائی بیماری کی طرح انسان کو خطرناک مرض میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک ایسا مادہ دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ غلط باتوں کے اثر کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ جب کوئی ہماری جھوٹی تعریف کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان دوسروں کی جھوٹی تعریف سے خوش ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً اس جان لیوا بیماری یعنی خوش آمد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک اچھے گانے والی کی میٹھی آواز ہمارے دل پر گہرا اثر کرتی ہے اور ہمارا دل نرم پڑتا ہے، اسی طرح خوش آمد اور چاپلوسی دل کو نرم کر دیتی ہے اور وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، انسان اس بیماری کا شکار کیسے ہو جاتا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ پہلے ہم اپنی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، پھر اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے خود اپنی خوش آمد کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں۔ پھر دوسروں کی خوش آمد ہم پر اثر کرنے لگتی ہے۔ نتیجے کے طور پر پہلے ہمیں اپنے آپ کی محبت ہوتی ہے، پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی محبت کرنے لگتے ہیں جو ہماری ہر ایک غلط یا صحیح بات کی قدر کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری محبت ہر لحاظ سے جائز اور صحیح ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے اور ہماری عقل مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خوش آمدیوں اور چاپلوسوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس طرح ہماری ذہنی طاقت مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، غرور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ خوش آمد غرور کے مادے کو بڑھاتی ہے۔ خوش آمد لازمی طور پر ایک بری چیز ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوش آمد ایک بری چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا بھی نہایت عمدہ چیز ہے۔ اس سے انسان میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اچھا شاعر کسی اچھے انسان کی تعریف کرتا ہے تو دونوں کی عزت ہوتی ہے، شاعر کی اس لیے کہ اس نے اچھی شاعری کی ہے، اور جس اچھے انسان کی تعریف کی گئی ہو اس کی اچھائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ سر سید لکھتے ہیں، نیک نامی کی مثال اچھی خوشبو کی طرح ہے کہ جب ہماری سچی تعریفیں ہوتی ہیں تو اس کا اثر ایک اچھی خوشبو جیسا ہوتا ہے، مگر یہی خوشبو ایک کمزور دماغ انسان کے دماغ کو پریشان کرتی ہے۔ سخی انسان کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور اعلیٰ ہمت والے کو مناسب عزت اور سچی تعریف سے ایسی ہی طاقت مل جاتی ہے جس طرح لاپرواہی اور نفرت سے انسان کم ہمت ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو خود کو بلند درجہ والا تصور کرتے ہیں، جیسا کہ تھرمامیٹر کا اوپری حصہ جو صاف ہوتا ہے اور وہی موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔ تو اس سر سے اس
اپنے اس انشائیہ میں انسان کو جو خوش آمد کی جو بیماری ہے اس کے نقصانات کو ابھارتا ہے۔ لکھتے ہیں ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے، جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی جو ہوتا ہے، سخی جو ہوتا ہے، اس کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا سر سید کا لکھا ہوا انشائیہ جو خوش آمد کے نام سے لکھا گیا ہے، خوش آمد کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہے۔ خوش آمد میں کتنی برائیاں ہیں، کس طرح انسان کو مفلوج کرتا ہے، کتنا مہلک مرض ہے، تو اس کا تذکرہ سر سید نے اپنی اس انشائیے میں کیا ہے۔ تو کل ہم اس کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔